हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अली अजवद और दी अली अजवद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपका हाल अहवाल पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी सेहतों के बेहतरीन हालात में मौजूद होंगे। सो व्यूवर्स, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि जब आप अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट स्किल अता की है, और इन टर्म्स ऑफ अगर कैमरे के सामने आना, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ होती है, एक डिफरेंट टैलेंट होता है और ये भी आर्ट है, क्योंकि हर किसी को इतना आसान नहीं होता कि आप कैमरे के आगे आके परफॉर्म कर रहे हो और आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हो और लोगों को उस लोगों की खुशी में खुश हो रहे हो। और लोगों को आप अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इवन सैड हैं या गम में मुब्तला हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, उनको खुश करना, ये भी बहुत बड़ी एक नेकी भी है। और ये जो है बड़ा मज़ा आता है मुझे। और मैं भी जब आप लोगों के लिए यहाँ पे शो करता हूँ तो मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं अपनी ऑडियंस को इंटरटेन करूँ और उनके लिए जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अच्छा कंटेंट लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है जी, मैं इनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। लिविंग लेजेंड है जी हमारे साथ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान के जो है आर्टिस्ट हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वन एंड ओनली राशिद महमूद साहब। सर, वेलकम इन द शो। सो सर, सबसे पहले आपसे एक बड़ा जो मेरे दिल को हमेशा से अपील किया कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। जो आपका जी तो सर, चाहे मैंने पूछो। जो आपसे सवाल करना था वो ये था कि आपको पता है कि जब आपने अभी बड़ा कुछ अचीव कर लिया है माशाल्लाह से, जी तो आपने जब आप अपनी लाइफ को, होता है ना, बंदा कभी बैठता है, अकेले बैठता है या कुछ सोचता है, कुछ आपने जो अभी तक अचीव किया, आप क्या क्या समझते हैं कि आप उससे सेटिस्फाई हैं, या कोई बंदा अगर सोचता है कि शायद मैं थोड़ा ज़्यादा और कर सकता था, या आपने जो अचीव किया आप उस पर मुतमईन हैं और सेटिस्फाई हैं और आप खुश हैं? देखो अजवत, हम्म। मैं बड़ा हम्म। ब्लेस्ड पर्सन हूँ। हम्म। एक तो मैं बचपन ही से बुजुर्ग हूँ। जी। पिछले 50 बरस से इंसिग्निया सर पे लिए हम्म। फिर रहा हूँ। वरना शोबिज में लोग सफ़ेद बाल वाल जो है वो तो पैच लगा के रंग रंग के करते। मैंने जब मैं इस शोबे में आया था, हम्म। ये मैं 63 पैदाइश से भी काफ़ी दहाइयाँ पहले की जी जी बात जी। है। 60s में मैंने रेडियो से आगाज़ किया। निकर पहनता था मैं तब। हम्म। अब मेरे बच्चे मेरी पैंट पहन के भी निकल जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी स्किल को उस 10 बरस की उम्र में भी अपने अंदर डिस्कवर कर लिया हुआ था हम्म। कि मैं ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, ये मेरे अंदर इसके कुछ जरासीम नहीं, बाकायदा मौजूद, और मैं ये कर सकता हूँ। रेडियो से आगाज़ हुआ हम्म। और फिर एक ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी में ये रही कि जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो उस वक्त सूफी तबस्सुम साहब होते थे वहाँ, नासिर काज़मी साहब होते थे, मिर्ज़ा अदीब साहब होते थे, अयूब रुमानी साहब होते थे, अकरम भट्ट साहब होते थे, सज्जाद हैदर साहब होते थे, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब होते थे, अखलाक अहमद देहलवी साहब होते थे, मुजफ्फर हुसैन साहब होते थे, अजीज़ुर रहमान साहब होते थे, तारिक अजीज़ 22 बरस शायद उनकी उम्र होगी, मोनी हमीद, कमल नसीर की अम्मा की बात कर रहा। तो मेरा आगाज़ जो है, पहला कदम जो था वो इस माहौल में हुआ। फिर उसके बाद ज़िंदगी का एक ये प्रोसेस, ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ है मैंने उन सब पे काम किया, जो जो उम्र बढ़ती चली गई, और सब जगह मेरे रब ने मुझे बाकायदा डिग्निटी वक़ार दिया। और मेरी आवाज़ से जब मैं बोलता था रेडियो पे तो लोगों को पता था कि ये राशिद महमूद बोल रहा है। अच्छा सर, अब क्योंकि आप जब पीटीवी पे आपको बहुत दफ़ा देखा, बचपन में भी देखा, जब आप जी काम करते थे तो उस टाइम प्रॉब्ली एक ही चैनल होता था जी, और उस पे आना बहुत बड़ी बात होती ऐसा थी, ही था, कंपटीशन भी बहुत तगड़ा ऐसा ही होता था, था, आप उस ऐसा पे ही आए तो बहुत सारी फैंस भी होंगी आपकी उस ज़माने में। कोई ख़त वगैरह आया हो घर में, किसी ने ख़त भेजा हो या कुछ इस तरह, कभी हुआ है इस तरह के इत्तेफाक? बेटा एक शान है मेरी ज़िंदगी में, वो तेरी आंटी है। अच्छा। मैं आज भी उसी घर में जाता हूँ। हम्म। वही पहला हम्म। एक था। ये शोबिज़ जो है ना, इसमें मुख्तलिफ अटैक्स होते हैं, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन अपने इस काम पे रही। लाइक अ फैमिली मेरा मैन। महबूब, मेरी माशूक, मेरा ये शोबा आज भी यही है। मैं इसी से, और वो जो इश्क और मोहब्बत है वो तेरी आंटी से, वही आज भी मेरा सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी के साथी है। चलो और माशाल्लाह। 50 बरस से ज़्यादा हो गए मैं रोज़ 9 बजे जाऊँ शाम को, सुबह 3 बजे जाऊँ काम।
جاتا اسی گھر میں ہوں. تو کبھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے ان کو کافی بنا کے دی ہو یا چائے وغیرہ؟ ارے میں تو اس کے لیے آملیٹ بھی بنا کے دے دیتا ہوں. اچھا. میں اس کے کچن میں اس کی ہیلپ بھی کرتا ہوں. دیکھو ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب و غریب آئیڈیالوجی ہے کہ خواتین ہی یہ سارا کچھ. کیوں بھائی؟ وہ میری شریک حیات ہے. ہم زندگی میں جس سفر پہ میں نکلا تھا اگر اس کی موافقت اس کی وہ سارا اعتماد مجھ پہ نہیں ہوتا تو کیا میں یہ سارا کچھ کر لیتا؟ بالکل. جو خواتین کی ہمیشہ جو آپ کی بیوی کی سپورٹ ہوتی ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مقام پہ جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا ہے تو اس میں اس کی موافقت اس کی رضا اور اس کا مجھ پہ وہ اعتماد ہے وہ شامل تھا. تو میں بات ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک اور ہوتی ہے. بالکل ایسا. اچھا سر آگے اگر چلیں ہماری کوئی آپ اپنی زندگی کوئی ایسا واقعہ بتائیں اگر جو آپ کو سب سے زیادہ آپ کے لیے یادگار ہو اور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو اور آپ اس کو بار بار سم ٹائمز بیٹھ کے نا جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ریلیکس ٹائم میں تو آپ ایسے سوچتے ہوں. میں انجوائے کرتا ہوں بیٹا. ہے ایک دو واقعات. کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ٹیلی ویژن پہ موسٹلی رول جو ہے نیگیٹو زیادہ رہے. بادشاہ بھی بنا میں تو نیگیٹو, فقیر بنا تو تب بھی نیگیٹو, جاگیردار بنا. لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے میرے نیگیٹو. میں نے پازیٹیو رول بھی کیے لیکن موسٹلی وہ میرے ایک بڑا مزے کا. میں رہتا ہوں سمن آباد میں میرا گھر ہے. یہ میں کافی عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں اپنے نکلا تو میں سڑک سے یوں گاڑی یوں آئی تو ایک بابا سائیکل پہ جا رہے ہیں. ابھی میں ان سے کوئی 6 فٹ پر تو وہ گھبرا کے گر پڑے نیچے. اب گر پڑے میں نے گاڑی وہیں اس کو اور نکل کے اور بابا کو ارے بابا کیا ہو گیا؟ تو مجھے دیکھ رہا غور سے پہچان لیا انہوں نے. کہتے ابھی تو کیسا آدمی ہے, نہ تو ٹی وی پہ اچھے کام کرتا نہ عام زندگی میں کرتا. ارے میں نے کہا بابا میں تو آپ کو لگا بھی نہیں تو آپ تو خود ہی گھبرا گئے. کہتا تو لگتا تو مجھے چوٹ تو لگتی نا. تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ. اچھا یہ جی کنٹینیو کریں. ہاں اسی طرح ایک اور ہے. ایک میرا سیریل تھا رؤف خالد صاحب کا, اللہ گری کے رحمت کرے, بڑے کریٹو آدمی تھے اور بڑے ہی بڑے آدمی تھے. ان کا ایک سیریل تھا لاگ. اس میں بھی میرا نیگیٹو رول تھا اور لوگوں کو بہت اچھا انجوائے کر رہے تھے. اس میں ایک ایپیسوڈ میں وہ اپنی جس خاتون کے عشق میں ہوتا اس کی بیٹی بھی پہلے سے ہوتی, شادی بھی ہو جاتی ہے اس کی. یہ ایک رات اس کی پہلی بیٹی جو اس کو تکیہ سے اس کا سانس بند کر کے مار دیتا ہے. اب یہ کریکٹر کا تھا. ریگل چوک پہ وہ جو سگنل وہاں میری رکی تو مجھے فیل ہوئے گاڑی برابر میں آئے, اس میں کچھ بیٹیاں بیٹھی ہوئی اور ایک بزرگ خاتون میں دیکھ رہا ہوں سارا, اور میں نے فیل کر لیا کہ یہ مجھے آہستہ سے وہ میرے برابر میں آئی گاڑی. شیشہ انہوں نے نیچے کیا اور یوں دیکھا اور وہ جو بزرگ تھی وہ یوں مجھے دیکھ کے کہتی ہاں یہ وہی مردود ہے جس نے رات کو اپنی بچی کو مار دیا تھا. اب میں نے تو اس طرح کے مختلف طرح کے کمنٹ تھے. لیکن پیار والے بھی لوگ ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں واحد اس ملک میں کہ جس کی میجورٹی جو رول جو ہے وہ نیگیٹو, لیکن اس ملک میں لوگ اس قدر پیار کرتے ہیں مجھے کہ میں کبھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک یہ بلیسنگ تیری طرف سے مجھے عطا ہوئی ہے. اور تو اس طرح کے مختلف طرح کے. جس طرح بھی آپ نے رول کی بات کی ہے کہ آپ جو رول کرتے ہو ایون آپ سم ٹائم لیڈنگ رول تو اس میں نیگیٹو ایٹاگنسٹ بھی ہوتا ہے, پروٹیگنسٹ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ رول کرتے ہیں کوئی تو اس میں جیسا آپ رول کرتے ہیں تو یعنی لوگ آپ کو ویسا فیل بھی کرتے ہیں. اب وہاں گئے ہو تو آپ کو محسوس سمجھتے کہ کیونکہ میں بیٹا جب میری گرومنگ جو ہے نا وہ چونکہ میری تربیت لفظوں کی حرمت سے آشنائی مجھے ریڈیو پاکستان نے دی. اور جب کسی کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کرتا تو لفظوں کا ہنر آٹومیٹیکلی اس کو عطا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کوئی لفظ مرڈر نہیں کرے گا, اس کی کمپیکٹ گفتگو ہوگی اور اس کے لفظوں کا چناؤ جو ہوگا وہ جو ریکوائر ہوگا وہی ہوگا. انڈیو فالتو لفاظی وہ نہیں کرتا ہے. سر آج کل جو ہمارے جس طرح نوجوان ہیں ایون بہت سارے چینلز بھی بن گئے تھے, لاٹس آف چینلز, اس پہ ہر چینل پہ کتنے زیادہ ڈرامہ چل رہے ہیں. اور آج کل ایسا ہوا ہے, پہلے زمانہ تھا کہ جب آپ ایک ہی چینل ہوتا تھا تو کمپٹیشن بھی زیادہ تھا اور بہت زیادہ تگڑے کمپٹیشن کے بعد آپ آتے تھے. ابھی جو ہے بہت سارے ٹی وی چینلز ایسے ہیں جن کو ایکٹرس چاہیے اور شاید وہ خود وہ مرضی سے پھر ایکٹرس جو ہے ابھی مرضی موڈ دکھاتے ہیں تھوڑا سا. اصل میں تھوڑا سا پتا فرق کیا ہو گیا, پہلے جو ہوتی تھی ایکٹرز کی سلیکشن جو ہے نا وہ بڑا ایک پینل ہوتا تھا, کرائٹیریا تھا.
وہ کرتے تھے. اب مارکیٹنگ والے ایکٹر سلیکٹ کرتے ہیں کہ سودا بکے گا کون سا ہے. اب جب اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا، جب مارکیٹنگ آپ مد نظر رکھو گے کہ اس میں مجھے کیا، تو پھر اس میں کریکٹر سکرپٹ بھی جو ہے سودا کیا بک رہا ہے. اب جو ڈرامہ جو ہمارا آج کا سکرپٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کافی عرصے سے میں آپ کو اسکرین پہ بہت کم دکھ رہا ہوں. میں نے ساری زندگی نیگیٹو رول کیے ہیں، لیکن اس ملک میں سبحانی بھائی یونس اور محمد قوی خان صاحب کے بعد تیسرا فرد میں ہوں جس نے مرزا غالب کا رول کیا ہوا ہے پاکستان ٹیلی ویژن پہ. اسی طرح اور بے شمار. اب کچھ عرصے سے میرے رول جو ہے وہ نیگیٹو سے ہٹ کے پازیٹیو جو ہے وہ زیادہ ہو گئے کہ یار یہ تو رلا بھی لیتا ہے، ڈرا بھی لیتا ہے، ہنسا بھی لیتا ہے. کچھ ڈیفرنٹ کریں. ہاں، تو یہ ہے کہ میری چونکہ گرومنگ کریکٹر رول پہ تھی تو مجھ پہ منوٹنی کا ایلیگیشن جو اللہ کے فضل و کرم سے آج تک نہیں لگا، کیونکہ مجھے ایک رائٹر کی طرف سے ایک بلیسنگ بھی رہی کہ وہ لکھتے تھے اسکرپٹ جب آتا تو جو بڑے نامے نے حسینہ معین سے لے کے اللہ گری کی رحمت کرے انہیں اس لمحے موجود تک کہ خلیل الرحمان قمر صاحب ان کے ساتھ بے شمار سب کے ساتھ کام کیا. اور میرا رول جو ہوتا تھا وہ موسٹلی رائٹر سجیسٹ کرتے تھے پروڈکشن کو کہ یار یہ رول راشد محمود سے کروانا. تو یہ ایک بلیسنگ رہی اللہ کی طرف سے رہی. میرے ویورز کو وہ میری اس ویریشن کو قبولیت عطا کر دیتے تھے. تو پھر اس طرح ابھی ہم لوگ جب دوست بھی ہوتے ہیں تو آپ کا بیٹھ کے بڑا پازیٹیو ذکر ہوتا ہے، لوگ آپ کو آپ کے فٹ اسٹیپ بھی فالو کرتے ہیں. یو آر اے لیونگ لیجنڈ، اور اللہ آپ کی عمر بھی دراز کرے آپ کو اور صحت والی زندگی دے. سر اگر آگے تھوڑا سا چلیں کہ ابھی جو جس طرح یوتھ ہے ہماری وہ نا بڑے سم ٹائمز ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کوئک سکسیس کے پیچھے، جلدی جلدی بھاگ دوڑ. میں نے بھی جو ہے کہ نا جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک پراپر پروسیس نہیں وہ کرتے، وہ کہتے بس ابھی مل جائے، 6 مہینے میں مل جائے، 2 مہینے میں مل جائے. ایسا ہوتا نہیں بیٹا. جب آپ انڈیو تیزی رکھو گے نا اپنے اس کا، دیکھو سب سے پہلی بات جو یہ کہ شعبے میں نہیں کسی بھی روٹ پہ آپ زندگی میں نکلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اندر اپنی اس اسکل کو ڈسکور کرنا ہے. یہ کوئی نہیں بتائے گا، اماں بابا بھی نہیں بتائیں گے، نہ جہاں پڑھے لکھے ہو وہ بھی نہیں بتائیں. یہ آپ نے خود اپنے اندر ڈسکور کرنی ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے وجود میں رب نے اسٹیٹکس رکھی ہوئی، اگر وہ رکھی ہوئی تو ریفلیکٹ کریں گی. آپ اپنی اسکل کو ڈسکور کر کے جب راستہ بناتے ہو نا تو پھر آپ بھٹکتے نہیں ہو. پھر آپ ایک سنیریو بنا کے نکلتے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے ایسے. اس میں دیر سویر بھی ہو جاتی. تو اس میں جب کوئی انڈیو تیزی رکھتا ہے نا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ہانپ کے گر پڑتا ہے. اسکل ڈسکور کر کے ایک زندگی کا سکرین پلے بنا کے نکلو، آپ اپنے ٹارگٹ پہ ڈگنیٹی وقار سے پہنچو گے. انڈیو تیزیاں جو ہیں نا وہ پھر آپ بھٹک جاتے ہو اس میں. اگر راشد محمود کی حوالے سے دیکھیں، سر راشد محمود کے حوالے سے، تو آپ اگر تھوڑا سا زیادہ ڈسکرائب بھی کر دیں تو وہ بھی بالکل ہم ایکسیپٹ کریں گے. سکسیس جو ہے اس کو آپ اپنی نظر سے اس کم وقت کو کیا؟ دیکھو بیٹا، میں نے ساری زندگی یہ جو شوبز کا کام کیا، سب سے پہلے تو میں اپنے رول کو خود انجوائے کرتا ہوں. میرے موسٹلی رول جو ہیں وہ گیٹ اپ والے زیادہ رہے. ایک تو میں نے گیٹ اپ پہ کبھی کمپرومائز نہیں، میں نے رتی بھر کبھی یہ بادر نہیں کیا کہ میری اسکرین پہ میرا ویژول کیوٹ آ رہا ہے کہ نہیں. آن فٹ میرے کریکٹر کا ویژول جو ہے وہ دکھ رہا ہے. بالکل یہی آرٹ ہے. میں نے دریا ایک سیریل پاکستان ٹیلی ویژن کا تھا، اصغر ندیم سید صاحب کا بڑا ہٹ سیریل تھا. چولستان میں پہلا سیریل تھا جس میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے. عثمان پیرزادہ تھے، سمینہ تھی، توقیر ناصر صاحب تھے، خالد بٹ صاحب تھے، میں تھا، اور بے شمار لوگ تھے اس میں سارے کے ساتھ. اور یہ اس اپنے دور کا بہت بڑا ہٹ سیریل تھا دریا. اب اس میں جب گئے تو وہ ڈیپ ادھر اس میں چولستان میں جو لوگ رہتے دھوپوں میں رہنے، ان کے رنگ ٹینگ ہوئے ہوتے. تو میں بادر نہیں کرتا تھا. میں نے وہ میک اپ والے کوئی یوں اپنے ویژول میں اسے کہتا تھا لاؤ یار، وہ کالک یوں ٹک 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 یوں مل. تو میں نے کریکٹر کے ویژول پہ غور کیا اپنے ویژول. میرا جو رول ہے وہ لگ رہا ہے کہ نہیں رہے گا. میں نے ساری زندگی اس طرح کی. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ فزیکل امپلیمنٹس تو میرے اس کام کے حوالے سے رائٹر کی طرف سے ہوتی ہے، سکرپٹ کے کردار، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کسی نے
وہ میں خود اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کر کے وہ کرتا ہوں. میں یہ رتی پر بودر نہیں کرتا کہ میں کیوٹ لگ رہا ہوں, نہیں. سر آج کل لیکن آج کل زیادہ آج کر کے میرا یار یہ ہے وہ سارا میک اپ بھی لڑکے بھی کرتے سارے, وہ ضروری بھی ہوتا ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن جب آپ انڈو اپنے کردار سے نکل کے اپنی اس فگر کو, تو پھر آپ اس کردار سے نکل جائیں گے نا باہر, جب صرف اپنی ذاتی ویژول پہ. آج کل یہ بھی المیہ ہے کہ وہ اپنی اس فگر پہ میرا کلوز کیسا آ رہا ہے, نہیں یار آپ کے رول کیسا آ رہا ہے اس پہ کنسنٹریشن. سر ایک چیز اور بتائیے کہ آج کل نا کیونکہ تھوڑا ٹرینڈ بھی چینج ہوا ہے, ماڈرنائزیشن آ گئی ہے, اور سم ٹائمز فلموں میں بڑی جدت آ گئی ہے, ایون ڈراماٹائزیشن میں آپ کو سم ٹائمز پیارا دکھنا پڑتا بھی ہے. ایسا جب ہے تو بنو پھر. نہیں تو اب مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیے, آج کل کے پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوں, کیونکہ نوجوان جو آج کل زیادہ ایکٹرز آ رہے ہیں نا, یا ماڈلز ہیں, یا خاص کر ایکٹرز, وہ تھوڑا سا جب کام کرتے ہیں نا, پھر ان کو تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ یار ذرا میری ناک تھوڑی میں چھوٹی کروا لوں, اس کی سرجری کروا لیتے ہیں, یا تھوڑا سا فیس میں کٹس میں لے آؤں, اس کا کچھ کروا لیتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے, ایک اس کو اس طرح کیا جاتا ہے. تو کیا یہ بھی چیز ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ ناک چھوٹی کروا لی, آپ نے آپریٹ کروا کے رینوپلاسٹی کروا لی. اینتھنی کوئن کے اوریجنل ویژول دیکھا آپ نے, دیکھا ہوا نا, اور جو بڑے بڑے نام دیکھا, قدرت نے جو بنایا ہوا آپ کو, اس سے بہتر پکاسو کوئی بھی دنیا کی کوئی بہت اچھی لوگوں نے ویژول بنائے, لیکن جو رب نے بنا کے بھیجا ہوا جو نیچر ہے آپ کو, اس میں جب آپ کنونسنگ سکرین پہ دکھو گے تو وہ لانگ لائف ہوگا. آپ ناک بڑی کرا کے تو کیا ہوگا, آپ نے ناک سے ایکٹنگ کر دی, چھوٹی کروائی جاتی ہے زیادہ تر آپ نے, یا آپ کی یہ چن بڑی ہو گئی تو اس کو ٹھیک کروا لی, تو اس سے ایکٹنگ اس کریکٹر میں جس میں آپ کو لیا گیا اس حوالے سے ہونی, اس کی شکل کیسی بھی ہو کہ آپ اس میں پیارا تو پھر آؤ, تو پھر ماڈلنگ کرو نا, پھر ایکٹنگ نہ کرو. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پھر سودا بیچو, لوگوں کا شیمپو بیچو, صابن بیچو, اس میں پیارے بنو جتنے میکسیمم. کردار میں آپ کو کردار نظر آنا چاہیے, میرا بلیو یہ ہے. اب اگر کوئی اس کو نہیں بھی مانتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کے اپنی سروائیول گیمکس ہیں. اور آج کل کے اعتبار سے جو تھوڑا ایکٹنگ میں آتے ہیں, ان کو تھوڑا آج کل کا جو جس طرح دور بڑا کوئک ہو گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ویٹ ٹریننگ بھی کرنی چاہیے, کوئی فٹنس بھی کرنی چاہیے, تاکہ وہ ان کی جو دیکھو اس سے میں اتفاق کروں گا کہ آپ کا ویژول جو ہے, آپ کی فزیک جو ہے وہ ایک سیمیٹری میں ہے, ایک اسمارٹ دکھتی ہے, تو وہ ایک پلس پوائنٹ تو ضرور ہے. لیکن ایکٹنگ آپ کے اس ویژول نے نہیں, اس سے حصے نے کرنی ہے ایکٹنگ, اس سے میں آپ کی آنکھوں نے, آپ کے اسپوکن نے, آپ کے ایکسپریشن میں, تو یہ ساری چیزیں جب مل کے ایک ویژول میں آئیں گی تو وہ زیادہ کنونسنگ ہوتی. صرف اس پہ اپنی لک پہ کنسنٹریشن نہیں رکھیے, اس کام پہ بھی جو آپ کر رہے ہو اس پہ بھی کنسنٹریشن ہونی چاہیے آپ کی. اچھا, اور سر ابھی جو ہمارے جس طرح نوجوان ہیں جو ایکٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں ہم ایکٹنگ کریں, ان کو شوق ہے, ٹی وی کے آگے آنا چاہتے ہیں, چانسز کے انتظار میں بھی کچھ ہیں, کچھ جو ہے تھوڑا سا آڈیشن دے کے بھی تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ابھی جو ہے آپ کرنٹ وائز اگر بتائیں کہ اگر آپ اس کو ایکٹنگ کو یا شوبز کو ایز اے پروفیشن لے کے چلو, تو اس میں آپ کی انکم جو ہے وہ اتنی جنریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا گھر وغیرہ بڑا اچھا چلا سکتے ہو, اور آپ اپنے شوق بھی پورے کر سکتے ہو. دیکھو بیٹا, پھر وہی بات آئے گی کہ آپ اگر اپنی اس پرفارمنگ آرٹ میں آپ فیل کرتے ہو کہ یہ اسکل مجھ میں ہے, میں کر سکتا ہوں, آپ اپنی اسکل ڈسکور کر کے جب ہوگے تو آپ کر کے بھی دکھا دو گے. اب جب آپ صرف داؤ لگانے آئے ہوئے کہ یار فلاں تو میں بھی کر لوں گا, تو یہ کوئی خراد کا کام نہیں ہے جو میرا استاد مجھے سکھا دے گا. یہ اسکل جو ہوتی ہے اسٹیٹک والی, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے اور سب کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو سو پہلے اس کو ڈیسائیڈڈ اپنے اندر ڈسکور کرو اور پھر کر کے دکھا دو. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسکل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ زندگی سے کم کر نکلے ہوتے ہیں تو کچھ کم پاؤنڈ نکلے ہوتے ہیں, تو یہ سروائیو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ فور دا ٹائم بینگ ہوتے ہیں. جو اسکل ڈسکور کر کے اس شعبے میں آتا ہے وہ پھر لانگ لائف ہوتا ہے, اس کو وہ کر کے دکھاتا ہے اور ساری زندگی کرتا ہے. اور سر یہ بندے کو کتنی عمر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ میرے میں کیا اسکل ہے؟ یہ مجھے 10 برس میں ہو گئی تھی, آپ کو بھی ہو سکتی, اس کے لیے کوئی شعور کی کوئی عمر ہوتی. بے شمار ہمارے آپ کے بھی کوئی دوست ہوں گے, آپ ہی جیسے عمر کے ابھی بھی ایسی گبلیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا. آپ
स्किल जो शऊर जो है ना उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो बचपन में भी आपके अंदर होता है। और बेशुमार ऐसे अहबाब है मेरे हम उम्र है, कई 20-20 22 बरस टीवी के चक्कर लगाते रहे, पता लगा नहीं यार ये तो नहीं, आप कोई नॉर्वे में जॉब कर रहे हो, कोई किधर दिनारे सुर्ख इकट्ठे कर लिए उन्हें, लेकिन जो करिश्मा वो सोच रहे थे हमें, वो चूंकि नहीं था अंदर, नहीं कर पाए। तो इट डिपेंड। सर जब आप किसी भी शोबे में आते हो जो टीवी के सामने होता है ऑन स्क्रीन, उसमें ना एक आप में बेशक टैलेंट है, लॉट ऑफ स्किल है, शुरू का जो फेज होता है ना, लाइक जो आपके शुरू के 3-4 में भी अगर शोज हैं तो 3-4 शोज, अगर आपका ड्रामा है तो पहला ड्रामा, तो उसमें आप एक शेल में कैद होते हो। समटाइम्स मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हम ऐसे कैमरे के सामने एक्ट करते हैं जैसे हम थोड़े से फ्रीज हैं, थोड़े से नर्वस हैं। नहीं, मैं रत्ती भर नहीं, मेरी ग्रूमिंग उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? मेरी रेडियो पाकिस्तान पे थी और मेरा पहला जो डेब्यू सीरियल था वो था शाहीन, नसीम हिजाजी साहब का एक नावल था, कराची से हुआ था। उसमें मैं स्पेनिश किंग बना था, किंग फर्डिनेंड। वो दिन आज का मांगा मैंने, वो भी नहीं था, वो भी मेरे अल्लाह भी ने दिया। और जिस बंदे ने मुझे कास्ट किया था मोहसिन अली साहब ने, मैं उनसे जिंदगी में कभी नहीं मिला हुआ। तो आप उस पे वो जो ये नहीं, मैंने मेरी ग्रूमिंग में था और मैं हमेशा से बुजुर्गी में कहा ना, मुझे एतमाद था कि यार ये मैं कर लूँगा, और मैंने किया, अल्लाह मियाँ ने मेरे भरम रखे। उसके बाद वो दिन आज का दिन है, मैं स्क्रीन से इस बुढ़ा बाबा हो गया और कितना जी लूँगा। नहीं, आई एम ए यंग ओल्ड मैन। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी इसको ये, मैं अनड्यू अपनी वो जो है ना चीज़ें आप पे सवार नहीं करता हूँ। कुछ रिस्ट्रिक्शंस मैंने अपनी ज़ात पे, कुछ तो मेरे रिलीजन ने रखी हुई, कुछ हमारे माशरे ने रखी हुई, कुछ हमारी अक़दार ने रखी, मैं उन सब पे बिलीव करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस मैंने अपनी ज़ात पे खुद इम्प्लीमेंट करके रखी हुई, मैं उनसे बाहर नहीं निकलता, उसी से मैं चल रहा हूँ। तो एक बड़ी मज़ेदार मुझे आपकी बात लगी है कि आपने अपने आप को सुपर फिट रखा हुआ है। ऐसा ही है, आप फिट हैं, और जिस तरह वो एक एथलीट होता है, एथलेटिक बॉडी, बिल्कुल ऐसा, और बड़ा अच्छा आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा ज़रा बताइए, जो नाज़रीन हमारे कुछ सुन रहे हैं या व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो क्या आपने कुछ डाइट में रिस्ट्रिक्शन करते हैं? मैं बताता हूँ बेटा, कास्ट वाइज कश्मीरी फैमिली से हूँ। मेरे वालिद जो लिटरेरी हल्का साहब उनके नाम से शनासा, नाजिश कश्मीरी, मैं बेटा हूँ उनका माशाल्लाह। तो कश्मीरियों के यहाँ तो एक रिवायत है कि उनके अब्बा की आमदन अगर 1 लाख है तो 80,000 की तो उनके बच्चे रोटी खा जाते हैं, 20,000 में पता नहीं वो कैसे गुजारा करते। एंड दिस इज डैम फैक्ट। कश्मीरियों का खाना वाना जो है वो कंपैरेटिवली आम लोगों से, मैंने सारी ज़िंदगी, एक तो मेरा चूँकि 10 इस शोबिज़ का मेरी सारी ज़िंदगी तो उसमें गुजरी है। मैंने खाना जो है ना सिर्फ उतना खाया जितना मुझे ज़िंदा रहने में, 24 घंटे में एक बार जो है ना फुल मील, वो अगर मैंने दोपहर को ले लिया तो रात को बड़ा लाइट सा होगा, और अगर दोपहर को नहीं रात को एक बार, मैंने उतना खाना खाया जिससे मैं जिंदा रहूं। खाने के लिए मैं जिंदा नहीं रहा, तो इस तरह का है। अच्छा, ये चीज भी वैसे सही है, इसका मतलब है। और फिर जॉगिंग, खाना खा लो बेशक। हाँ, मैंने जिंदगी में जॉगिंग, कुछ तो स्ट्रगल का जो दौर था उसमें इस कदर जॉगिंग की कि अब वो ढांचा ही उस तरह पक्का बन गया, अब ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं बड़ा पड़ता। मतलब लेकिन मैंने जॉगिंग जिंदगी में, वो मैं सुबह मॉर्निंग में मुख्तलिफ पार्क में जाता था, और अब भी मुझे अगर मौका मिलता तो मैं करता हूँ। सर, तो आपके जो फैमिली में जैसे आपके बच्चे हैं, आपके साहबजादे होंगे, उन्होंने भी कोई एक्टिंग को परस्यू किया आगे करना चाहते हैं? नो, दे आर, वो सारे पढ़े लिखे, उनको पता था कि अब्बा किस मुश्किलों से, किस क्रिज़मे से गुजर गया। तो मैंने अपने बच्चे, मेरे सारे बच्चे जो, मेरा सारा खानवादा पढ़े लिखों में, मास्टर डिग्रियां की है उन्होंने, और सारे बड़े बड़े अच्छे अपने उस ओहदों पे अपने ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। तो मैं ही एक वाहिद था जो इस शोबे में आया, हालांकि मैं भी डिग्रियां विग्रियां लेके तो बहुत पैसे इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन जिस दौर में हमने काम किया तो तब तो टेलीविज़न के पास तब भी पैसे नहीं होते थे, आज भी नहीं है। कूल। अच्छा सर, आखिर में अब वाइंड अप की तरफ चलते हैं। आपने ना यूथ के लिए और मेरे सारे व्यूअर्स के लिए ना एक मैसेज देना है, प्लेटफॉर्म इज़ योर्स, आप एक मैसेज उनके लिए बताइए। व्यूअर्स, मैं पर्टिकुलरली अपनी यूथ से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं अपनी यूथ के लिए ये समझता हूँ कि हम आज भी जब कोई रेफरेंस देते हैं तो वो कोटेशन हमारी फ्लैश बैक होती कि ये मैंने किया।
میری آج کی یوتھ جو ہے وہ فلیش فارورڈ میں لیو کر رہی. آپ یہ سوچ کے نکلے ہو زندگی کہ کل کیا کر رہا ہے، ہم نے جو کیا تھا اس کو ساتھ لے کے چلے. لیکن ایک میری گزارش ہے آپ سے کہ جو بات میں نے ابھی اس میں پورے پروگرام میں اسکل کہتا رہا، پہلے تو اپنے اندر اپنی وہ اسکل ڈسکور کرو، پھر اس کے بعد اپنا سنیریو بناؤ، ڈگریاں لو، اس ملک سے بھی ڈگریاں لو، اور اگر آپ کے پیرنٹس افورڈ کرتے تو دنیا بھر میں اپنی اس اسکل کو ملٹیپلائی کر کے ساری ڈگریاں لے کے آؤ اپنے ملک میں، اور آپ کی وہ جو اسکل ہے آپ کی زمین پہ استعمال ہونی چاہیے. سو ویورز، آپ نے جو ہے سنا جی راشد محمود صاحب کو. میں ان کا پرسنلی بہت بڑا فین بھی، اور لیونگ لیجنڈ ہے جی ہمارے. اللہ ان کو صحت والی زندگی دے اور ان کی عمر روز زیادہ دراز کرے. اور ہمیں جو ہے یہ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. اور ان کی جو جس طرح ہم نے ایکٹنگ دیکھی، کوئی بھی پرفارمنس دیکھی ہو، تو وہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے فٹ سٹیپس پہ بھی سم ٹائم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم جو ہے آپ لوگوں کو بھی، نوجوانوں کو کہوں گا کہ یہ جو ہمارے جو لیونگ لیجنڈز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی آپ فالو کیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے جو پکے آرٹسٹ ہیں بیسکلی. ان کو جتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے اور پالشڈ ہو کے ایک پروسیس کے تھرو آئے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے. اور میں نے جو کوشش کی جی آج ان کے ساتھ جو ریلیٹیبل کویشچنز ہیں، یا آپ کے جو آپ نے مجھے کچھ کویشچنز بھیجے تھے، یا میں نے کچھ کویشچنز جو میرے مائنڈ میں تھے آپ کے مطابق جو آپ سننا چاہتے تھے، تو وہ میں نے کویشچنز ان سے پوچھے. انہوں نے بڑے مجھے اس کے ویلڈ آنسرز بھی دیے. اب یہ پروگرام جو آپ میرا جب دیکھیں گے تو آپ میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا. سو ہمیں جو ہے اپنا یہاں پہ پروگرام اینڈ کرنا ہے. سو ہم نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو علی اجود سائننگ آف جی. اللہ حافظ.